بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک انٹرویو لے رہے تھے مبشر لقمان علی انجینئر صاحب سے، اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ مبشر لقمان نے کانوں سے دھواں نکال دیا، یعنی بڑے مناسب سوال کیے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مبشر لقمان کے سوال سن کر انجینئر مرزا حیران رہ گیا۔ تو حیران تو وہ ہوئے ہوں گے، لیکن جو جواب انہوں نے دیے ہیں علی انجینئر صاحب سے، ان کے یعنی علی انجینئر صاحب نے جو جواب دیے ہیں اس سے میں بھی حیران ہو گیا ہوں۔ ایک عالم دین کو ایسے جواب دینے چاہیے جس سے بات سمجھ میں آئے، اور خاص کر شرک کا رد ہو۔ عام عوام جب اس کو سنے تو ان کو پتہ چلے کہ شرک کیا چیز ہوتی ہے۔ اب ان کی گفتگو سن کے عام پبلک کے اندر جو میسج گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے فرقے جتنے بھی ہیں بس تھوڑی تھوڑی ان کے اندر خرابیاں ہیں، اور چونکہ کلمہ جو پڑھ لیا تو ایٹ دی اینڈ یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ بتاؤ بھائی، شرک چھوڑے بغیر جنت میں کیسے جائیں گے؟ یہ جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، بریلویوں کا شرک، یا رسول مدد، ہر جگہ حاضر ناظر، اور اہل حدیثوں کا شرک کہ نبی علیہ السلام کی روح قبر میں واپس آ جاتی ہے، سنتے ہیں حیات النبی فی القبر کا عقیدہ، اور دیوبندیوں کا عقائد علماء دیوبند کے اندر جو کتنے شرکیہ واقعات ہیں وہ سارے شرک چاہیے تھا ان کو بیان کرتے۔ تبلیغی نصاب کے اندر کتنا شرک ہے اس کا بھی حوالہ انہوں نے کیا، لیکن بالکل نشاندہی نہیں کی کہ یہ ان کے عقیدوں کے اندر شرک ہے۔ اسی طرح شیعوں کے اندر یا علی مدد کی پکاریں، واسطے وسیلے، گھوڑے کی پوجا، 10 محرم کے شربت، ان شرک سے توبہ کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ یاد رکھیے، صرف کلمہ پڑھنے سے جنت نہیں جا سکتے جب تک شرک نہ چھوڑیں۔ تو یہ بالکل کلیئر نہیں کیا بلکہ اس کو چھپایا۔ پھر کتنے اچھے انداز سے مبشر لقمان صاحب نے پوچھا کہ دیکھو یہ قبر کا معاملہ، اس کے اندر چونکہ بالکل ڈیڈ باڈی ہوتا ہے تو یہ عذاب قبر جو لوگ کہتے ہیں تو اس کو بالکل کلیئر کرتے کہ یہ اوپر برزخ میں ہوتا ہے۔ کچھ برزخ کے لفظ استعمال بھی کیے، لیکن پھر اس قبر کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ 4 قسطوں میں عذاب ہوتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح واضح کرنی چاہیے۔ 4 قسطوں سے مراد یہ ہے کہ ایک تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں، تو یہ تو ایک ہو گیا۔ اس کے بعد روح نکالنے کے ساتھ ہی فرشتے جو مارتے وہ اوپر لے کے جاتے ہیں، تو یہ بھی برزخ کا ہی معاملہ ہے، اس دنیا میں تو نہیں ہے، اس قبر میں برل نہیں ہے جو اس قبر کے اندر لوگ سمجھتے ہیں عذاب قبر عذاب قبر، تو یہ عذاب برزخ ہے، اوپر کا معاملہ ہے۔ پھر وہ صبح شام فرعونیوں کو جو آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اسی سے قیاس کیا جاتا ہے کہ ہر مرنے والے کو وہاں جو بھی عذاب کا مستحق ہوتا ہے یہ اوپر برزخ میں ہی اس کو عذاب ہوتا ہے، اور پھر قیامت کے دن پھر اس کے بعد یہ شد العذاب کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اس کی ایک مثال اگر یہ دیکھیں دنیا کے اندر بھی جب کسی کے اوپر الزام لگتا ہے تو حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ تو بعد میں سنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی اصلی سزا یا جو بھی معاملہ ہوتا ہے تو یہاں دنیا میں ہو جاتا ہے، حالانکہ جج کو پوری بات معلوم نہیں ہوتی ہے، جب تک کیس سامنے نہیں آتا ہے تب تک حوالات میں رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس نے اگر آخری فیصلے سے پہلے ان کو وہاں حوالات، وہاں جو برزخ میں رکھا ہوا ہے اور وہاں ابھی ہلکا ہے، تو اس انداز سے بتاتے تو ان کو زیادہ وہ چیز سمجھ میں آتی۔ پھر اور بھی کچھ سوال انہوں نے کیے، تو اس میں کچھ چیزوں میں علی انجینئر صاحب خود کلیئر نہیں تھے، چونکہ یہ انہوں نے پوچھا مبشر لقمان صاحب نے کہ پھر ان سارے جتنے مسلک فرقے اس میں حق کون ہے، تو چونکہ ان کا اپنا کنسیپٹ کلیئر نہیں، یہ سب کو ہی حق پر سمجھتے، اس پر مبشر لقمان نے کہا کہ سارے ہی پھر حق پر کیسے، اس انداز سے انہوں نے وہ تو جاننا چاہ رہے تھے، پبلک جاننا چاہتی ہے، لیکن یہ ہمارے علماء ہیں جو صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے، ان کے مفادات ہیں، ان کے اپنے مسلک ہیں، ان کے اپنے فرقے ہیں۔ تو یہ بڑا افسوس ہوا علی انجینئر کی اس بات کے اوپر، اور بھی ان کی کتنی عقیدے کی اپنی خرابیاں ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں کہ وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے اللہ بنا دے گا، منی گاڈ بنا دے گا، اندازہ لگائیے اس طرح اللہ کی شان میں یہ گستاخی، اور منی گاڈ نہیں اللہ بنائے گا، تمہیں چھوٹا سا اللہ بننے کا بڑا شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرے گا، آپ مانگیں گے، اگر جنت میں گئے شرک چھوڑنے کے بعد تو جنتی مومن ہوں گے، جو چاہیں گے وہ اللہ کر دے گا، بندوں کو تھوڑا ہی اللہ بنا دے گا۔
پھر اس کے بعد یہ صحابہ اکرام کے لیے جس طریقے سے زبان درازی کرتے ہیں یہ بالکل نامناسب ہے، اور پھر یوٹیوب سے کماتے بھی ہیں، یہ بھی نامناسب ہے۔ پھر اجرت کا معاملہ، سارے جتنے اجرتی ہیں ان کا ذکر کرنا چاہیے تھا، ان کو نماز پڑھانے کے پیسے لینا، اذان دینے کے پیسے لینا، پھر یہ مختلف مسلکی نام رکھنا، یہ سارے قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہیں، اور عقائد کے لیے صرف قرآن اور حدیث اس کی تشریح ہے۔ حدیث کے اندر جو چیزیں ہیں، صحیح حدیث کے اندر جو چیزیں آئی ہیں اس کی تشریح کے اندر ہے، تو اس انداز سے یہ بیان سامنے آتا تو زیادہ مناسب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت دے گئے۔